السلام علیکم۔ اعجاز شراز چینل سے جس طرح آپ کو سکسیس سٹوریز سنائی جاتی ہیں، بلکہ سکسیسفل لوگوں سے بھی ملوایا جاتا ہے۔ آج میرے ٹیچر، میرے سب کچھ، محبوب العلماء اور علاقے کے جانی پہچانی شخصیت میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ آپ انہی کی زبانی، ان کی زندگی کے بارے میں بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے جو بھی کامیابیاں حاصل کیں اور ان کی زندگی میں کون سے کٹھن حالات آئے، وہ آپ انہی کی زبانی سنیں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم اعجاز، کیا حال ہے؟ خیریت؟ مزاج اچھے ہیں، طبیعت اچھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اعجاز میں آپ کے یوٹیوب چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بھی لوگوں کے سامنے اپنی مدعا بیان کرنے کا موقع دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ بڑا ہو یا تھوڑا سا بڑا ہو، یا غریب ہو یا مالدار ہو، جو بھی ہو، اس کی زندگی میں مرحلے کٹھن ہوتے ہیں ضرور۔ اور جس طرح باقی لوگوں نے مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی تعلیم حاصل کرنے سے لے کر اب تک زندگی کے مختلف مراحل میں جد و جہد سے ہی کام لیا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی شخص کے پاس، کہ وہ اپنی جد و جہد، محنت، دیانت اور ایمانداری کے ساتھ اگر اپنا سفر جاری رکھیں تو کامیابیاں یقیناً ان کے پاؤں میں پڑی رہتی ہے اور وہ کامیاب رہتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ کردار کا مالک ہو اور دیانتدار ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو لوگوں سے۔ اور ہم تو بہرحال ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ظاہر ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انی بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک استاد کی حیثیت سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیشہ پیغمبری ہے۔ تو ہمیں خود اپنی جو گائیڈ لائن ہے خود بہتر رکھنی ہے، تاکہ جو ہمارے قدم پر قدم رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کم از کم ہمیں، اگر وہ آئیڈیل بنانا چاہیں تو وہ کم از کم اس میں کجی یا کوئی کمی یا کوئی ایسی بات جس سے ان کی گردن جھک جائے، کم از کم وہ ہم نے اپنے زندگی میں نہیں آنے دی ہے۔ شروع سے ہی محنت رہی ہے اور اب تک الحمدللہ محنت سے ہی کام لیا۔ اور ہماری تو تعلیم بھی یہ ہے کہ جو بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ محنت کرے، ایمانداری کے ساتھ کرے، بڑوں کی عزت کرے، اکرام اور کردار کے مالک بنے، تو انشاءاللہ کامیابیاں دور نہیں ہو سکتی، مل جاتی ہے الحمدللہ۔ کہ جس طرح باقی لوگوں نے محنت کی، ہم نے بھی کی ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں نہ صرف آپ اسکول چلا رہے ہیں، ہاشمی پبلک اسکول پورے سائٹ ٹاؤن کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے۔ وہاں سے ہر نکلنے والا بچہ جس نے بھی وہاں سے میٹرک کیا ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤ یونیورسٹی میں بڑے بڑے اسکولوں کے بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہوتے اور ہاشمی کا بچہ جا کے ٹیسٹ دے کے وہ کلیئر کر لیتا ہے۔ باقی زندگی میں ہم باہر ملکوں کے اگر لسٹ نکالیں تو ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی بچہ وہاں موجود ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ بھی اسکول والے جو سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہے تو؟ حقیقت یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی تقریباً میٹرک کے ساتھ ہی ہم نے کوچنگ سینٹر کا آغاز کیا تھا، اور اس لیے نہیں، پیسہ تو آ جاتا ہے، بندہ جو بھی مقصد لے کر چلے تو پیسہ مقصد نہ ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں کسی غریب گھرانے کا میں خود بھی فرد ہوں، اور جو بچے میرے پاس آ کر پڑھتے ہیں وہ بھی ایک غریب سوسائٹی کے بچے ہیں۔ تو ہم نے دن رات ان پر محنت کی، اور الحمدللہ 86 سے لے کر اب تک 35-40 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہوا ہے ٹیچنگ کرتے ہوئے۔ ہم نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈاجنگ نہیں دی ہے، ان کے ساتھ محنت کی ہے، اور محنت کر کے ہمارا ایم یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے گھر کا سہارا بنے۔ الحمدللہ ایسے بہت گھرانے ہیں جو پڑھ کر امریکہ، انگلینڈ، سویڈن وغیرہ وغیرہ بہت سارے ممالک میں، پاکستان کے اندر بھی پٹھان کالونی کا بچہ الحمدللہ
وہ جو غریب بستی ہے وہیں سے نکل کر اچھے اور پوش علاقوں کے بچے جہاں کام کرتے ہیں، یہ بچے وہیں جا کر ان کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور محنت اور لگن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور ہماری پوری سوسائٹی کے لیے اعزاز ہے، اور اگر ہر شخص یہ سوچ لیں کہ میرے اوپر اس سوسائٹی کا ایک فرض بھی ہے، یہ سوسائٹی مسلمانوں کی سوسائٹی ہے اور یہ تمام بچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان پر محنت کر کے ظاہر ہے ہم نہ صرف یہ کہ سوسائٹی کو فائدہ دے رہے ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس سے فائدہ مل رہا۔ تو ایک بچہ کسی غلط راستے سے ہٹا کے صحیح راستے پر لگا دینا، ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا، محنت کا جذبہ بیدار کرنا، یہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے، گائیڈ لائن دینا۔ اور اگر وہ اس طرح اسی راستے پر چلے تو یہ ٹیچر کا سوسائٹی کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ ہم نے ابھی تک جو بھی کیا ہے اسی سوچ اور نظریے کے ساتھ کیا ہے تاکہ ہماری یہ غریب سوسائٹی اوپر اٹھ سکے، یہ ایک مقصد تھا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ پہ خطاب ملتا ہے محبوب العلماء، یہ کیسے پڑھا اور کس طرح، مطلب جہاں بھی کوئی بھی تقریب ہوتی ہے پوسٹر ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی پوسٹ آتی ہے وہاں پہ باقاعدہ خطاباً یہ لکھا ہوتا ہے محبوب العلماء سے۔ یہ لوگوں کی محبت ہے، اور یقیناً میرا خود کا جو تعلق ہے، میری فیملی تقریباً اس میں علماء زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی علماء کے خاک پا کے بھی برابر نہیں ہوں، اور میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے شروع دن سے رہا ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا علماء کے سطح پر سب سے بڑا فورم ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء اس کا حصہ ہے، اور میں اس میں ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ساتھی مجھے اسی جذبے سے اور اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے محبوب العلماء کہتے ہیں، اور یہ علماء کی محبت ہے کہ مجھے اپنے دامن میں جگہ دی اور میں ان کے ساتھ سفر میں شریک رہا ہوں، اور خواہش ہے کہ اسی علماء کے ساتھ ہی ہمارا حشر بھی ہو۔ دنیا تو جیسے تیسی ہے، انسان کی گزر جاتی ہے۔ میری سب دوستوں سے گزارش ہے، جہاں جہاں بھی ہمارے سننے والے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، اعجاز آپ کی یوٹیوب کے ذریعے جو بھی ساتھی یہ سن رہے ہیں، میری ان سے بھی یہ خواہش ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیں اور علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیں۔ علماء کے بارے میں کبھی کوئی برا ذہن کبھی بھی نہ بنائیں، اس لیے کہ دین کے پہنچانے کا ذریعہ ہمارے پاس یہی مدارس، مکاتب، یہی مساجد اور یہی خانقاہیں، یہ تحریکیں ہیں اور یہ علماء کے فورمز ہیں۔ اگر ہم انہی کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں تو یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو کیا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی سب سے اہم ذمہ داری کسی بھی مسلمان بچے کی ہے کہ ہم ان کو یہ سمجھا سکیں کہ جی آپ کی اگر مسلمان کی حیثیت ہے تو اس کی بیسک وجہ بھی یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے آباء و اجداد کی یہ جو دین اور قرآن سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا ایک رشتہ اور ناطہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور یہ چیز ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو دینی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے میڈیا ٹرائل جیسے علماء کا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یوٹیوب چینل اس میڈیا ٹرائل میں مثبت کردار ادا کرے گا، لوگوں کو ایک اچھا میسیج دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ بات چل پڑی ہے پارٹی کی، تو آپ جمعیت علماء اسلام میں کس طرح سے آئے، اور پھر یہ سیاسی جو کریئر ہے، ہم سنتے ہیں کہ آپ بلوچستان سے MNA MP کے لیے بھی کھڑے تھے کسی زمانے میں، یہ پوری تحریک کس طرح تھی، سیاسی پورا کریئر بتا دیں تو۔ اچھا، میں جمعیت علماء اسلام جب میں نے میٹرک کیا تھا تو اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریقی رحمت کر لیں، کوہاٹ کے تھے، مولانا محب اللہ صاحب کوہاٹی، اور ایک تھے ہمارے ساتھی سردار مارتونگی،
وہ ہمارے پاس دعوت لینے کے لیے آئے تھے پٹھان کالونی، اور اس وقت ہم میٹرک میں تھے. اس وقت انہوں نے جیسے تنظیم سازی کی جمعیت طلبہ اسلام کی، تو مولانا محب اللہ تو بعد میں ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہو گئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد الحمدللہ یہ سفر رکا بھی نہیں. میں کراچی ڈویژن کا صدر بھی تھا اور کافی عرصے تک رہا. پھر میں ازمینو جو جمعیت طلبہ اسلام کا آرگن ہے اس کا ایڈیٹر بھی 3-4 سال رہا اور وہ بھی چلاتا رہا، محنت کی. اس کے علاوہ میں جمعیت علماء اسلام کراچی غربی کا جنرل سیکرٹری بھی کافی عرصہ رہا. میں UC3 پٹھان کالونی کا جمعیت علماء اسلام کتاب کی نشان پر باقاعدہ الیکشن لڑا اور ہم جیت گئے پورا پینل. اور پھر کراچی سٹی کی کونسل میں پارلیمانی لیڈر بھی رہا. تو یہ تو بہرحال جماعت میں انسان کام کرتا ہے تو یہ چیزیں ملتی رہتی ہے، لیکن بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نظریہ اتنا طاقتور ہو کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہ بھی ہو تو بھی آپ اس جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کسی مادی، کسی مالی، کسی وقتی حالات پر قربان نہ کر لیں، بلکہ ان نظریے کی پاسداری کرتے ہوئے اس کا حصہ رہیں اور چلتے رہیں. یہ سفر الحمدللہ ابھی تک جاری ہے اور مجھے خوشی ہے کہ پٹھان کالونی کا جو یونٹ ہے وہ کافی فعال بھی ہے اور بہتر کام بھی کر رہا ہے. ایز اے چیئرمین بھی میں نے بڑے وہاں پر اپنی محنت کی ہے اور بھرپور محنت کی. 3-4 سال جتنا ڈیوریشن تھا ایز اے چیئرمین تو آرام سے کبھی نہیں سویا. اور ظاہر ہے بہت بڑی آبادی ہے، جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے ایمانداری کے ساتھ محنت کی، ایک ایک پیسے کا ہم نے لحاظ رکھا، اسی لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہاں جو بھی پیسہ ہے وہ قوم کا پیسہ ہے، اس کا ہمیں آخرت کے دن بھی جواب دہی دینی ہوتی ہے. اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس میں ہم نے کسی ایک پیسے کی بھی غبن نہیں کی. جو چیزیں تھیں ہم نے قوم پر لگا دی. ہم نے وہاں سیوریج کے بھی کام کیے، نالوں کے بھی کام کیے، پانی کا بھی کام کیا، سی فلورنگ بھی کی، بھی حال ہی میں کارپیٹنگ کی. تو بہت سارے کام کیے ہم نے اور الحمدللہ ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ چیئرمین شپ ختم ہو گئی تو ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا، ایسا بھی نہیں ہے. بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے ورکر کے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم خدمت خلق میں اپنے آپ کو مینٹین رکھیں اور چلا کے رکھیں. یہ ایک جذبہ رہا ہے الحمدللہ. سر ایز اے چیئرمین آپ نے علاقے کے لیے جو ترقیاتی کام کیے وہ بھی اپنی زبانی شیئر کر دیں تو. جی ہاں، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے جتنا بھی کام کیا ہے علاقے میں انتہائی اخلاص اور بے انتہا محنت کے ساتھ کیا ہے. میں نے ظاہر ہم پہلے شروع میں اختیارات بھی نہیں تھے. جس طرح بلدیاتی نظام اس دفعہ تھا کراچی کا، یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کراچی کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا کمزور بلدیاتی نظام موجود ہو. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ میں نے دن رات محنت کر کے اپنے علاقے کے لیے جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے. ہم نے سٹی گورنمنٹ سے بھی ملکن اور اس علاقے کی جو کارپیٹنگ تھی شروع میں وہ بھی کروا دی تھی. اس کے بعد 25,000 کی CC وہ بھی سٹی گورنمنٹ سے کروائی. پھر اس کے علاوہ سٹی گورنمنٹ سے ہی ہم نے حیدر چالی میں ایک سیوریج کی لائن بچھائی. پھر اس کے بعد KDA سے ہم نے روڈ کارپیٹنگ کی وہاں کی. 36,000 کی CC فلورنگ جلالی مسجد، سبحانی محلہ، یہاں تک کہ کچھ حصہ توحیدی محلے کا تھا وہ بھی کروایا. تو یہ تھا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو طوبہ محلہ تھا پانی کا، وہ بہت بڑا ایشو تھا. اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بلدیاتی نظام سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو واٹر بورڈ، KC یہ ایسے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے واٹر بورڈ کی کہ وہ پانی پہنچائیں، KC کی کہ بجلی پہنچائیں، SSGC کی کہ وہ گیس پہنچائیں. یہ اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے.
لیکن سب سے کمزور نظام کراچی میں کراچی واٹر اینڈ بورڈ کا ہے کہ وہاں ان کا کوئی ایسا نہ ریکوری کا کوئی ان کا سسٹم ہے، نہ ان کے واٹر سپلائی کا سسٹم ڈسٹریبیوشن کا اچھا ہے. بس ایسے ہی ایک ادارہ ہے جو چل رہا ہے. لیکن لوگ پھر اپروچ کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں. تو طوبہ محلہ جو حقانی مسجد کے بیک سائڈ پر موجود تھا، یہاں پانی کی بہت بڑی قلت تھی اور لوگ اپنے گھر بیچ کر دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو رہے تھے. بس اللہ تعالیٰ کی ایک کرم تھا کہ ہم نے کوشش کر کے وہاں کے لیے کوئی 2200 فٹ یوسی فنڈ سے ایک لائن بھجوائی اور اس کے وال بنارس پمپ سے لگوا دیے الگ سے. فرنٹیئر کا الگ لگوایا، وہ بھی ہم نے اپنے فنڈ سے لگوایا، یوسی فنڈ سے لگوایا. اور اپنا ایک وال جو طوبہ محلے کے لیے تھا وہ بھی ہم نے لگوا دیا تھا. تو یہ 2200 فٹ لائن کے بچھانے کے بعد وہاں الحمدللہ لوگوں کے جو گھر تھے ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی، لوگوں کو پانی بھی پہنچا. اب وہ شکایت وہاں نہیں ہے. اور یہ سارا کام ہم نے اپنے یوسی فنڈ سے کیا. میں نے یوسی فنڈ سے پیور بلاکس بھی لگوائے، محمدی محلے کے پورا کا پورا جتنا ہے وہ میں نے اس سے لگوایا ہے. پھر گلیاں سٹیپس جو بنتے ہیں وہ بھی میں نے یوسی فنڈ سے کروا دیے. اسی طرح ڈی ایم سی سے بھی کروڑوں کا کام ہوا ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ کوئی 2 کروڑ کا جو ابھی اے ڈی پی ایم سی میں ہم نے ایک سکیم رکھی ہے اور ابھی پچھلے دنوں روڈ کارپیٹنگ ہوا ہے، یہ بھی اسی میں سے 20 لاکھ کا ہوا ہے. اور پچھلا جو ایک فنڈ ریلیز ہونا تھا وہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ سارا سندھ گورنمنٹ لیپس کر گئی تھی. وہ فنڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کوئی بھی نہیں ایشو ہوا تھا، تو اس کووڈ کی وجہ سے وہ فنڈ تو ریلیز نہ ہو سکا، وہ کووڈ میں چلا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو انسٹالمنٹ آئی تھی اس سے ہم نے الحمدللہ یہ کام کیا ہے. اور آئندہ بھی اگر ہمارا سسٹم ابھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی دوسرا سسٹم بھی نہیں تو لوگ اپروچ ہم تک کرتے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ ابھی بھی کیا، ابھی بھی پیور بلاک کا کام چل رہا ہے اور یہ کارپیٹنگ بھی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ حیدر چالی کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، 48 سے لائن تھی تو وہ ہم نے دوڑ دھوپ کر کے اپنی محنت کے بلوتے پر چینج کی لائن جو پہلے غیر قانونی تھی ابھی چینج کی لائن وہ ہم نے قانونی کروا کے حیدر چالی کو دلوائی. اس کے علاوہ کوئی افشاں عمران کی ایک لائن تھی جو کوئی 15-20 سال پرانی پڑی ہوئی تھی، اس کو فعال کیے. اس کے لیے وال میں نے لگوا دے ملنگ ہوٹل کے بالکل سامنے. اور بنارس پمپنگ سٹیشن سے اس کے لیے 2 گھنٹے کا پانی کا باقاعدہ ٹائم ڈیوریشن بھی رکھا ہے. طوبہ کے لیے 2 گھنٹے کا رکھا ہے. تو کوئی 6 گھنٹے کا ٹائم سید غنی جو منسٹر بلدیات ہے ان سے لے کے ہم نے 6 گھنٹے پانی کا اضافہ پٹھان کالونی کے پمپنگ سٹیشن میں بھی ہوا ہے اور بنارس پمپنگ سٹیشن میں بھی ہوا ہے، جس سے ہمیں 2 گھنٹے کا پانی یہ ملا، 2 گھنٹے کا پانی ہمیں طوبہ میں ملا. اور اس طرح یہ ایک ڈسٹریبیوشن کا سسٹم کچھ بہتر ہوا. تو اس کے علاوہ بھی ہم نے سیوریج کا کام قبرستان کی طرف اوپر سڑکوں میں بوانی چالی کے پمپنگ اسٹیشن کے اندر ہم نے کئی لائنیں، چونکہ وہ ایک پرانا سسٹم تھا تو اور پھر یہ کہ یہ لائنیں پانی کی گئی ہوئی تھی، سیوریج لائنوں سے ملتی تھی تو پانی کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہوتا تھا، جس کو ہم نے الگ کرنے کی بہت کوشش کی اور الحمدللہ ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے. پھر پمپنگ سٹیشن کی مینٹیننس بھی ہمارے ذمے تھی. اس کے علاوہ یہ بوانی چالی کے پمپنگ سٹیشن کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمے تھی. یہ ساری چیزیں مستان چالی کے اندر پر یہ جو امیر صاحب کی گلی یہ ہم نے بنائے، اوپر پہاڑی کے اوپر بنائے. اس طرح وادم مسجد ہے وہاں بھی ہم نے بنایا، کام کیا ہے. تو سیوریج کا کام ہو، نالوں کی صفائی کا کام ہو، پیورز بلاک کا کام ہو، سی سی فلورنگ کا کام ہو، کارپیٹنگ کا کام ہو، پانی کا کام ہو، یہ تک ہم نے اس یو سی کے اندر کیے ہیں. الحمدللہ اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیے ہیں اور جہاں جہاں ہماری اپروچ ہوتی تھی ہم جاتے تھے. اور یو سی فنڈ سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے یو سی فنڈ سے اپنے لوگ کونسلرز کو پیسے دیا کرتے تھے. ہم کوئی کونسلر ثابت نہیں کر سکتا کہ مجھے میرے چیئرمین نے کوئی ایکسٹرا روپیہ دیا ہو، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ قومی امانت ہے
اور وہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ اس یو سی کی امانت ہے، اسے لگ جانا چاہیے یو سی کے لوگوں پر، اور الحمدللہ ہم نے وہ سارا فنڈ جتنا تھا جیسا بھی تھا ہم نے وہ لوگوں پر لگایا ہے۔ اپنے فنڈ سے ہم نے رنگ بھی بنوائے، اپنے فنڈ سے ہم نے رنگ کور بھی بنوائے، 600-700 ایک دفعہ ڈمپر ریتی منگوا کے پٹھان کالونی کے پمپنگ سٹیشن کے اوپر ہم نے سلیبز بنوائے نالوں کے اوپر ڈالنے کے لیے، اور ہم نے ڈھکنے بنائے، سیوریج ڈھکنے بنوائے، یہ اپنی طور پہ بنوائے۔ پھر ڈی ایم سی سے ہمارا رابطہ ہوتا تھا، کیمپ سی سے، سندھ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا الحمدللہ۔ کوئی بھی یو سی آپ جا کے دیکھیں کسی بھی چرمین کے علاقے میں کتنا کام ہوا ہو، اور آپ آ کے میری یو سی میں دیکھیں وہاں کتنا کام ہوا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ہم نے اسکیمیں دی ہیں، دینے کے بعد کوئی اور قوت جا کے اس اسکیم کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے کوشش کی ہے۔ ہم نے ظاہر ہے ایک پنچایت سے بچنے کے لیے کہ چلو جی یہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اپنے کام کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اسکیمیں ہماری ہوتی تھی، کمشنر آفس تک، ڈی سی آفس تک، کے ایم سی تک، سندھ گورنمنٹ تک، ڈی ایم سی تک، یو سی کا فنڈ جتنا تھا ہم استعمال کرتے رہے۔ ایون کہ یہ جو کے آئی ڈی سی ایل تھا، اب اس آئی ڈی سی ایل بنا، یہ سڑک بنانے والا ادارہ، اس تک ہمارا رابطہ ہوتا تھا اور ہم کام نکالتے تھے۔ پھر دیواریں تھی، دیواروں کے لیے ابھی بھی ہمارا کیس چل رہا ہے، کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ایک دفعہ فائل کیا، وہ پھر ہم وہ صوبہ محتسب کے پاس بھی گئے کہ میری یو سی کے ارد گرد 2-3 دیواریں بنائی ہوئی ہے، اور ابھی بھی وکیل کو فنڈ کیا ہوا ہے، وکیل آلریڈی ہے، کورونا کی وجہ سے کیس جتنے ہیں سست روی کا شکار ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہماری پیشی ہوگی، اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ولی ہاسپٹل کے سامنے جو سریا کمپنی کے ساتھ جو دیوار لگائی گئی ہے سائٹ ایسوسیشن والوں نے، امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کورٹ کے حکم سے ہم اس کو توڑوا دیں گے۔ اپنے طور پر اگر ہم کوشش باقی لوگوں نے بھی کی ہے، ہم نے بھی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سودمند ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہاں ادارے ہمارے ساتھ اس دیواروں کے حوالے سے تعاون نہیں کرتی، اس لیے کہ کچھ ماضی کے تلخ تجربات ان کے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، ورنہ اگر ہمارا ماضی کا ریکارڈ یہاں کے حوالے سے اچھا ہوتا تو شاید وہ سپورٹ کر بھی لیتے، اس لیے کہ ہم نے ان کے پاس جا کر بڑی محنتیں کی، سائٹ ایسوسیشن کے پاس بھی گئے اور سائٹ لمیٹڈ کے پاس بھی گئے کہ دیواریں کیونکہ آبادی کو تکلیف ہے یہ ہٹا دی جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جب 2014 اور 15 کے جو حالات خراب تھے اس وقت ایک سیکورٹی پلان ترتیب دیا گیا تھا اور اس وجہ سے یہ دیواریں رکھی گئی ہے، تو اس کو اب گرانے میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ الحمدللہ مجھے امید ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جتنا کام کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے، اور یہ میرے اوپر لوگوں کا قرض طے کیا ہے۔ باقی رہی جہاں تک فنڈز کے حوالے سے، تو اس کی بھی الحمدللہ ماضی کی طرح کوئی ایک پیسے کی غبن، کوئی اقربا پروری، کوئی دوستی یاری اس پیسے میں نہیں پالی ہے۔ صبح نکلتا تھا اپنی گاڑی میں اپنا تیل ڈال کے، اپنی محنت کر کے، یہ بھی یو سی فنڈ سے ہم نے نہیں لیا ہے، یو سی فنڈ جیسے تھا ویسے ہی لوگوں کے اوپر لگایا گیا ہے، اور میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ایک ایک پیسے کا یہاں نہیں روز حشر بھی ذمہ دار ہوں۔ سر ہم نے یہ سنا ہے کہ یو سی فنڈ کے کونسلر ہوتے ہیں یا چیئرمین ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ پیکیج خود کے لیے بھی دیا جاتا ہے، جبکہ آپ نے وہ نئی روایت ڈالی ہے کہ وہ پیکیج نہ خود استعمال کیا، وہ جو تنخواہ ہے یا جو بھی ہے بلکہ اس کو یو سی میں لگایا ہے، اس حوالے سے نہیں ایسا ہوتا ہے کہ چیئرمین کی ایک سیلری ہوتی ہے، 10,000 روپیہ چیئرمین کا آنریریا ہوتا ہے، اعزازیہ ہوتا ہے، اور اسی طرح وائس چیئرمین کا بھی اعزازیہ ہوتا ہے۔ باقی کونسلرز کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو لہٰذا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں تھی، تو ہم نے بھی اس کو نہیں دیا ہے۔
جہاں تک ہمارے 10,000 کا تعلق تھا تو 10,000 میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے وہ بھی اپنی ذات پر استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ وہ بھی یو سی کے جو شروع میں فنڈ بہت کم ہوتا تھا، تنخواہیں زیادہ ہوتی تھی، تو وہ بھی وہیں پر استعمال کیا تاکہ اپنی بھی عزت رہے اور لوگوں کی بھی داد رسی ہو. یہ تھوڑا بہت جو تھا وہ ہم نے کیا ہے. تو وہ بھی ہم نہیں لے سکے اس لیے کہ یو سی میں فنڈز کی قلت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایماندار قیادت ہو، جتنا بھی زیادہ فنڈ آئے وہ اچھا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے، لوگوں کی جو ہوس ہے پیسوں کی، ہاں بس وہ بہت زیادہ ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب سیٹ ملتی ہے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سیٹ ملے تاکہ ہم کرپشن کر لیں. تو جب ایک بندے کی اپنی خواہش یہ ہو تو جب سیٹ ملتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. میں یہ آپ کے اس چینل کے توسط سے گزارش کروں گا، چاہے چیئرمین ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، اور اس میں بیشتر ایسے افراد ہیں جو ایمانداری کے ساتھ محنت کرتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ تمام تر جتنے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی محنت کریں جتنی ہماری بیوروکریسی ہے. اور بیوروکریسی کے اندر یہ لعنت بہت زیادہ ہے، اسی لیے کہ یہ راستے سارے یہ بیوروکریسی والے دکھاتے ہیں، جس سے اس ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. کرپشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ لوگ ظاہر ہے ابھی کسی ایماندار شخص پر بھی یقین نہیں رکھتے. وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی اسی دھندے کا مالک ہے. تو اللہ کرے کہ اس عرض وطن پر کبھی صبح ایسی آئے جو اچھی ہو. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی سکسیس طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے فنڈز کو بھی مینیج کیا، مگر ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار بندہ ایماندار ہوتا ہے، ساتھ میں جو ٹیم ہوتی ہے، جس طرح آپ نے کسی ٹھیکیدار کو دے دیا، اس نے بیچ میں غبن کر لیا، یعنی چیئرمین ہو کہ وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، خود نگرانی نہیں کرتے، اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. نہیں، وہ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کونسلرز بلیک میلر بھی ہوتے ہیں. اچھا. چیئرمین کو بلیک میل. لیکن میرے پاس جو ٹیم تھی، وہ میری جو ٹیم تھی، جو کونسلرز تھے، الحمدللہ بہت ہی اچھے تھے، سب اچھے تھے، جتنے تھے سب ایماندار تھے. کسی نے بھی بلیک میلنگ نہیں کی، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی کام آتے تھے ڈی ایم سی سے میرے پاس آئے یا کے ایم سی سے، ہم نے کمیشن تک نہیں لیا سوری کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کمیشن جو ہے یہ چیئرمین یا وائس چیئرمین کا حق ہے. تو میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے کمیشن بھی نہیں لی. ہم نے ٹھیکیدار کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے یہ کمیشن بھی ان لوگوں پر لگانا ہے. تو ہماری تو خواہش ہوتی تھی کہ اگر جہاں ایک گلی ہونی ہے کہ دو ہو جائیں، دو ہونی ہے تو تین ہو جائیں. اور اس خواہش اور اس چکر میں کبھی کبھی ٹھیکیدار بیچارہ تنگ بھی آ جاتا تھا، لیکن ہم اس کو لوگوں کے لیے تنگ کرتے تاکہ یہ کام ہو سکے. تو الحمدللہ ایسا بھی نہیں تھا. اچھا، مستان چالی، اکبری کالونی اور یہ بھوانی چالی، یہاں ایک دعویٰ کیا گیا تھا پمپ لگانے کا. اس کے بیچ جو معاملات پیش آئے، جو کاغذی کارروائی تھی، ڈاکومنٹری تھی، اس میں جو پیچیدگیاں ہیں، کیونکہ لوگوں کے یہ سوالات ختم نہیں ہوتے، وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جب آئے تھے تو دعویٰ کیا گیا ہم اس کے لیے الگ پمپ بنائیں گے یہاں پہ، تو اس کے لیے تو ایک جگہ نہیں ہے. باقی جو معاملات تھے وہ بھی انہیں بتا دیں. بالکل ایسا ہوا تھا، لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا دوں، پٹھان کالونی یو سی 3 سائٹ ٹاؤن کراچی غربی پاکستان واحد یو سی ہے جو بنارس پمپنگ سٹیشن سے 10 گھنٹے کا پانی لیتی ہے. ٹھیک ہے. واحد یو سی ہے جس کا پورا پمپنگ سٹیشن پٹھان کالونی 30 گھنٹے کا پانی وہ ویکلی چلاتے ہیں. واحد یو سی ہے جس میں بھوانی چالی کا پورا ایک پمپنگ سٹیشن ہے، 36 گھنٹے کا پانی ہر ہفتے وہاں چلتا ہے. واحد یو سی ہے کہ جس میں 48 سے ڈائریکٹ حیدر چالی کے لیے بھی لائن لے لی گئی ہے، اور اب ایک اور لائن چینج کی ادھر لے لی گئی ہے. واحد یو سی ہے کہ میٹرویل سے یہاں چینج کی لائن
وہاں نیچے UC3 بوانی چالی کے لیے یہاں سے ایک لائن گئی ہوئی ہے. تو جب ہم نے یہ بات رکھی اداروں کے سامنے کہ ہم بھی ایک ایکسٹرا پمپ بنانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کان پکڑ لی کہ بھائی جب اتنا سارا پانی آپ کو مل رہا ہے تو مینجمنٹ کا تھوڑا سا مسئلہ رہا ہے. اور مینجمنٹ کا مسئلہ اندر ڈسٹریبیوشن جو ہوئی ہے وہ ماضی میں ہم جو تھے نہیں, تو اس وقت جن لوگوں نے بھی کی ہے سوال نشان وہاں آ کے پڑتا ہے کہ جی اب اگر ہم کرتے بھی تھے تو پھر وہی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور ایک قسم کے لوگوں کو اگر تھوڑا بہت کوئی علاقہ متاثر ہوتا ہے, متاثر نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنے ایک ساتھی کو ایکسٹرا پانی مل جاتا تھا, تو وہ یہاں پر لوگوں کو موبلائز کر کے ہمارے خلاف اٹھاتے تھے اور اس سے مسائل پیدا ہوتے تھے. یہ المیہ میری UC نہیں بلکہ ہر جگہ اس طرح ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مفادات کو سامنے رکھ کر کسی بڑے اچھے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں. یہ ہوا ہے ماضی میں بھی اور میرے ساتھ یہ المیہ رہا ہے. ہم اگر ایک پلان بناتے تھے کہ اس علاقے کو اس طریقے سے پانی پہنچے گا, تو وہاں کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا تھا جس کی مفاد پر ضد پڑتی تھی, تو وہ اٹھ کے باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ہمارے خلاف جلوس نکال کے پہنچ جاتے تھے, جس کی وجہ سے ہمیں فیصلہ کرنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی. تو یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ پھر واٹر بورڈ نے ہمیں کہا کہ جی اس کے لیے بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, فنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک پمپ تو 10-15 کروڑ سے کم کا لگتے ہی نہیں ہے. تو جب اتنا بڑا بھاری فنڈ ایک UC میں واٹر بورڈ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, ظاہر ہے یہ مینجمنٹ واٹر بورڈ کی ہے, تو وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا. پھر UC کی سچویشن بھی میں نے بتا دی کہ کتنا الحمدللہ ہمیں پانی مل رہا ہے. جہاں جہاں پانی کی کمی ہے وہ دیکھیں میری UC میں کوئی گاڑی نہیں آ سکتی, لیکن ماضی میں تھوڑا بہت ایشو آ گیا تھا پانی کا, تو لوگ سوزوکیاں لے کر اس پہ پمپ لگا کر پانی پہنچایا کرتے تھے. اس میں بھی ہم نے لوگوں کو جو سپلائی پمپ تھے, پائپ تھے, وہ بھی لے کے دیے کہ جی آپ کے علاقے میں اوپر پانی نہیں جاتا, لہٰذا آپ کو پائپ کی ضرورت ہوگی, تو پائپ بھی دلا دیے تھے ہم نے تاکہ یہ پانی پہنچ جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ ہے تو یہ ہونا نہیں ہے. اس پانی کو جو موجود پانی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن بہتر ہو. جیسے بوانی چالی کا پمپنگ سٹیشن ہے, اس پر کوئی میرا خیال ہے 1 وارڈ کا بھی کم حصہ ہے, بہت کم, پورا وارڈ نہیں ہے بلکہ وہ 1 وارڈ کا تھوڑا حصہ ہے جہاں پورا پمپ 36 گھنٹے کا مسلسل چلتا رہتا ہے. تو اس کی بہتر اور مناسب اور انصاف پر مبنی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے نا. یہ ذمہ داری ہم واٹر بورڈ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہ آئیں, وہ اس چیز کو نوٹس کریں کہ ایک علاقہ 8-8 10-10 گھنٹے پانی لیتا ہے اور ایک علاقے میں 24 گھنٹے, 10-10 گھنٹے وہاں ہے. کچھ علاقے ایسے 10-10 1 گھنٹہ آتا ہے پھر آتا ہے پھر آتا ہے, اس طرح. تو ہمارے اس مستان چالی کے لیے اس طرح سے ارینجمنٹ ہو سکتی ہے, اوپر ملاکنڈ کے لیے وہیں سے ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ مونوپولی کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو پاتی اور رکاوٹ آ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسائل کبھی کبھی حل ہونا نہیں ہوتا بلکہ مزید پیچیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اچھا, ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب حالات خراب تھے کراچی کے بہت زیادہ پچھلے سالوں میں, اور آپ کو کہا گیا کہ آپ MBA کے لیے لڑے, تو وہ کس طرح کا واقعہ تھا, وہ بھی ذرا شیئر کر دیں. اچھا, ایک بات آپ نے شروع میں کہی کہ میں کہیں بلوچستان وغیرہ نہیں, میں وہاں کبھی وہاں سے نہیں کھڑا رہا, بلکہ میں یہاں جو حلقہ تھا 74-97 آئی تھنک وہ سال تھا, اس الیکشن میں صوبائی الیکشن کے امیدوار کی حیثیت سے میں نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا. وہ PS 74 تھا, یہ ضیاء کالونی مومن آباد اور یہ حلقہ پورا تھا. اس کے بعد MMA کے دور میں جو 2002 کا الیکشن تھا تب بھی میں الیکشن میں آیا تھا, لیکن چونکہ MMA کی کمنڈمنٹ کی وجہ سے مجھے وہ
ٹکٹ واپس لینا پڑا اور ہمارے جماعت اسلامی کے حصے میں یہ سیٹ آ گئی تھی، تو ان کا امیدوار یہیں سے الیکشن کانٹیسٹ کر گیا تھا اور جیت بھی گیا تھا۔ اس کے بعد 2013 کا جو الیکشن تھا، حالات تو یقیناً خراب تھے اور بہت زیادہ 2013، 14، 15 یہ وہ دورانیہ تھا کہ جس میں ظاہر ہے ہم یہاں سے گھر سے نکلتے ہوئے آتے ہوئے جھانک جھانک کر دیکھتے تھے کہ حالات کراچی کے جس نہج پر تھے تو اس میں کوئی بھی شخص اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا، لیکن الحمدللہ جماعت کی آواز پر ہم نے لبیک کہی اور ہمارے کچھ دوستوں نے کمپل کیا ہمیں کہ آپ یہ الیکشن لڑیں، بلکہ مولانا عبید الرحمن جو جامعہ مسجد عثمان غنی کے ہمارے امام اور خطیب بھی تھے، سائڈ ٹاؤن کے امیر بھی رہے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کر لے، وہ بڑے زور دے رہے تھے اور انہی کی خواہش پر یہ الیکشن میں نے پھر لڑ لیا تھا اور الحمدللہ اس میں بڑی محنت کی ساتھیوں نے جو ووٹ ملے جو بھی تھے، لیکن یہ کہ الیکشن میں ہم نے بھرپور حصہ لیا۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن آیا تو اس میں پھر یہ سیٹ جو ہماری تھی PS 120 یہ پھر جماعت اسلامی کے حصے میں چلی گئی تھی، تو وہاں سے پھر ہمارا کوئی ساتھی الیکشن لڑ نہیں سکا اور ہم نے بھرپور طریقے سے MMA کے فورم پر یہاں پر اپنے حلقے میں MMA کی کتاب کی نشان کے لیے محنت کی۔ تو الیکشن کے حوالے سے ظاہر یہ ایک سیاسی تگ و دو ہوتی ہے، جو انسان کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ ہو تو وہ ظاہر ہے الیکشن میں جماعت کی پالیسیوں سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ مفاد پرست ہو تو وہ کر لیتا ہے۔ الحمدللہ ایسا کوئی جذبہ ہمارا نہیں ہے مفاد کا، ہمیشہ جماعت مقدم رہی ہے اور کوشش ہے کہ آئندہ بھی اپنی مفاد کے بجائے جماعت کا مفاد ہماری نظر میں ہو۔ اچھا، یہ تو ہم نے دیکھا سیاسی پس منظر جو آپ کا تھا، ایک اور جو ہمارے آڈینس کو اور پوری ہمارے علاقے خطے کو ایک جو چیز بھولتی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ دونوں جڑواں بھائی ہیں اور بچپن کس طرح گزرا، چونکہ آپ بھائی چلے گئے امریکہ سیٹل ہو گئے تو اب لوگوں کو لگتا ہے ایک ہی ہے، پہلے تو دو ہوتے تھے تو وہ غلط ہو جاتے تھے کہ سر آگے ہی یا وہ دوسرے والے ہیں، تو اس حوالے سے بچپن سے کس طرح ڈیل کرتے آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے جوڑواں پھر ایک جیسی شکلیں ٹوینز میں یہ عموماً ہوتا ہے، تو مختلف واقعات ہوتے رہے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، ایون کہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ بھی پہچان نہیں پا سکتے تھے، تو کبھی کبھی بھول جاتے تھے اور ایسا کبھی ہوا بھی، یہ وقت تو نہیں کہ میں آپ کو کوئی ایک واقعہ بیان کر دیں۔ ہاں، ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ والد صاحب اور میں سبزی لینے گئے تھے تو راستے میں کہیں بھول گئے ہم لوگ، والد صاحب آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا اور واپس وہ بیچارے تھانے تک یہ گئے کہ جی ہو سکتا ہے میرا بچہ وہاں گیا، اور جب کہ میں گھر واپس آیا تھا تو واپس آنے کے بعد جب گھر واپس آئے کافی 2-3 گھنٹے کے بعد، تھانے کے بھی چکر کاٹے اور راستہ بھی گرمی بھی تھی، تو گھر آنے کے بعد پھر وہ کبھی میرے پاس آتے تھے کہ تم تھے اور کبھی میرے بھائی کے پاس جاتے تھے کہ تم تھے، تو بہرحال گھر میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخرکار میرے بڑے بھائی نے دونوں کو سامنے رکھا کہ جی پہچان لو، جو بھی آپ کا مجرم ہوگا اسے سزا دو، لیکن میرے والد ہمیں پہچان نہیں سکے اور ہمیں دونوں کو دکھا دیے تھے، جاؤ دفعہ تم لوگ کس کس کو ماروں گا۔ تو یہ تو والد صاحب چونکہ زیادہ دھیان نہیں دیا کرتے تھے، باقی فیملی والے پہچان لیا کرتے تھے۔ اچھا، دوست احباب کے ساتھ بھی کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ظاہر ہے جن کے ساتھ ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ جی وہ کیا ہوا تھا۔ صحیح ہے۔ اچھا، بھائی بھی بڑے محنتی آدمی ہیں اور الحمدللہ وہ وہیں پر بھی محنت کر رہے ہیں، میں یہاں پر ہوں، تو یہ تو بچپن کا ایسا دور تھا کہ اس میں کبھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم فراڈی نہیں تھے، ٹھگ نہیں تھے، کوئی جھوٹ موٹ کا کوئی وہ تربیت نہیں تھی، تو جو بھی ہوتا تھا سیدھی سیدھی بات ہوتی تھی، تو اس لیے لوگ اعتماد کرتے تھے،
لیکن اگر دھوکہ دہی یا فراڈ کا کوئی ایک بھی بندہ ہوتا تو شاید پھر زیادہ ہمیں مار بھی پڑتی اور لوگوں کو سفر بھی کرنا پڑتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا الحمدللہ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسکول گئے ہوں، ہوم ورک نہیں کمپلیٹ، بھائی کی کاپی؟ نہیں، ہم لوگ ہمیشہ سے ذمہ دار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو ظاہر ہے ہم نے مختلف اسکولوں میں، بلکہ 8 کلاس تک تو ہمارے استاد محترم جو تھے مولانا محمد ظاہر سیماب صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں شفقت سے، پیار سے اور بہت مطلب مجبور کر کے ہمیں بتایا کہ جی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو 8 کلاس تک تو ہم ٹیوشن لیتے رہے ان سے، اور 8 کے بعد مسلم پاپور اسکول ہوتا تھا، پیدل ہم وہاں جاتے تھے، بڑا اتنا اے او کلینک کے پاس، اور 1 سال وہیں پڑھا، اور پھر وہاں سے ہم لوگ سائٹ ماڈل آ گئے، تو میٹرک ہم نے سائٹ ماڈل سے کیا تھا۔ پھر بھائی گورنمنٹ کالج نظم آباد میں شپونر کالج میں، اور بی سی ہم نے شپونر کالج سے کی، بی ایڈ ایجوکیشن کالج سے کیا، بی کام پرائیویٹ کیا تھا، اور ایم اے پھر کراچی یونیورسٹی سے کیا، پھر ایم ایڈ میں نے انڈس یونیورسٹی سے کیا، ایم فل کی بھی تیاری تھی لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، لیکن یہ کہ مطالعہ کا جو جذبہ شوق تھا وہ میں لیتا رہا، اور الحمدللہ ابھی بھی مطالعہ میں اسلامی کتب بھی ہیں، اسپیشلی جو علماء دیوبند کی جو ہماری تاریخ ہے وہ ضرور مطالعے میں رہتی ہے، اس لیے کہ میں جب ان کی اسلاف کی، اکابر کی وہ تاریخ پڑھتا ہوں تو لگتا ایسا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر دین کی کوئی رمق موجود ہے تو وہ انہی علماء کی وجہ سے ہے، جنہوں نے دن رات محنت کر کے، ستو کھا کر اور اپنی دنیائی مفاد سے ہٹ کر دین کو اپنا مطمع نظر جان کر جو محنت کی ہے، آج کی نسلیں ان کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک نوجوانوں کے لیے کوئی آخری پیغام؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو تعلق جوڑ دیں۔ نوجوان جتنے ہیں، یہ جس طرح اس میڈیا کے دور میں اور جدید سائنسی دنیا میں رہ رہے ہم لوگ، اگر قرآن سے دوری ہوگی تو ہم، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے تو پیرانہ سالی تھی، اور اس پیرانہ سالی میں وہ اس سوچ اور بچار میں اور اندھیر کوٹری میں رہنے کے بعد جب ہندوستان آئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں وہاں جیل کی اندھیری کوٹری میں جب میں نے سوچا تو میں نے زوال کی جو 2 اسباب جانے وہ یہ تھے کہ ایک تو قرآن سے تعلق نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ جذبہ وہاں سے بڑھاپے میں لے کر ہندوستان کی سرزمین پر تمام لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ایک تو میں قرآن لفظاً مانن اور لوگوں کو اس کی تعلیم دوں گا، دوسرا مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی جدوجہد رکھوں گا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن سے اپنے آپ تعلق پیدا کر لے، وہ جہاں جہاں مساجد ہیں ان کے دروس میں شریک ہوں، قرآن کو کم از کم 1.5 ضرور دے دیا کریں تاکہ ان کی زندگی قرآن سے خالی نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ کردار سازی میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں۔ مسلمان، اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے کردار میں کجی ہوگی تو ہم بہتر اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکے، تو یہ لوگ پھر ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند رہے تو ہمیں خود اچھا بننا ہوگا، اس کی معنی ہے کہ ہمارا کردار بلند ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم مطالعے کو اپنا زندگی کا حصہ بنائیں، ہم قرآن کی تعلیم لے لیں، حدیث کی تعلیم لے لیں، ساتھ ساتھ میں ہم اپنے نصاب کا جو بھی کورس ہے وہ بھی اچھی طرح پڑھیں، ایک اچھے طالب علم ہوں اور صاحب مطالعہ لوگ بن جائیں۔
اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں ان کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ یا تو مدارس کا خود قیام کر لیں، نہیں کر سکتے جو موجود مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں. یہی ہمارے پاس ایک دینی مبین کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اعلیٰ کلمت اللہ کی جدوجہد میں خود کو پیچھے نہ رکھیں. اعلیٰ کلمت اللہ کی جدوجہد یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے تمام تر مفادات جتنے ہیں، پارٹی کے ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے اللہ کے جھنڈے کو اوپر رکھنے کے لیے. تو یہ میری گزارشات ہیں اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، اور میرے جتنے طالب علم بچے ہیں ان سے. اچھا، ہم نے بچپن کے حوالے سے آپ سے پوچھا تھا، تو بچپن کہاں گزرا؟ تھوڑا سا ہاں، بچپن سے میں اسٹارٹ کریں. ظاہر ہے شروع سے ہی ہم لوگ مستان چالی پہاڑی کے اوپر رہتے تھے. 1996 تک جو ہمارا گھر تھا اس کی دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی تھی. وہ غربت کے اوپر چٹائی تھی، اور اس میں ہم 1996 تک ہمارا گزر بسر ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات بہتر کر دیے، اور جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے رہے تو وہ گھر بھی اینٹوں کا بنا، اس کے اوپر چادریں آ گئی. پھر ہم نے میٹرویل میں جگہ لی. یہاں بھی گھر بھی الحمدللہ آسودگی ہے اور بہتر ہے. توقعات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے الحمدللہ. تو بچپن ہمارا وہیں گزرا. ظاہر کوچنگ سینٹر میں ہم پڑھتے تھے، اور پٹھان کالونی کے مختلف مساجد میں درس قرآن میں ہم حصہ لیتے تھے. حقانی مسجد میں مولانا محمد نعیم صاحب سے ہم نے پڑھا. رحمانی مسجد میں میرے ماموں تھے محمد سعید عظیم شاہ صاحب، ان سے میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. اور مستان چالی کے مولانا محمد باچا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے عربی کی کتابیں پڑھی. عربی معلم پڑھا، مفید الطالبین پڑھا، میزان الصرف پڑھا، منیت المصلی پڑھا، قدوری تک کی بھی کتابیں پڑھی. اور یوں یہ اسلامی کتب کا ہم نے وہیں سے مطالعہ کیا. تو یہ سارا بس وہیں کا تھا ماحول. لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہو تو بچہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پیرنٹس ذمہ دار ہو تو پھر بچہ نہیں بگڑتا. ہاں، بڑوں کی ذمہ داریاں بہت، یا ان کی خواہش ہو، یا ان کی خواہش ہو کہ بچہ میرا بہتر ہو، زندگی اس کی اچھی ہو، دین کے قریب تر ان کی زندگی ہو. تو جب بندے کے اندر خوف خدا ہو اور اسے احساس ہو کہ یہ بچہ امت مسلمہ کا فرد ہے اور اسے بگڑنا نہیں چاہیے، یہ احساس ہر ماں اور ہر باپ کے اندر آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی عظمت پارینہ دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں. جو مسلمان، اب تو حالت یہ ہوگی، اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اب یہ حالت ہو گئی ہے. ہم تو خیال کرتے ہیں کہ جی وہ بڑے تھے، عظیم تھے تو وہ عظیم، لیکن وہ تھے ہی، لوگ ہی عظیم تھے، پیرنٹس عظیم تھے، استاد عظیم تھے، تعلیم بھی وہ بڑی عظمت کی دیا کرتے تھے. وہ قرآن سر پر رکھ کر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ خود قرآن بن کر جاتے تھے، وہ کردار بن کر جاتے تھے. اور جب جاتے تھے تو پھر وہ لوگ اسے خود قبول کر کے اپنے حاکم بنا لیا کرتے تھے. محمد بن قاسم جب آئے تھے تو جاتے ہوئے لوگ یہاں رو رہے تھے کہ آپ نہ جائیں. اور کون رو رہے تھے؟ مسلمان نہیں، بلکہ وہ غیر مسلم بدھ مت اور ہندو اس کے پیچھے رو رہے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد ہماری حالت بہتر نہیں ہوگی. تو مسلمان کا تو یہ کردار ہے. اور اب بھی امت مسلمہ کے ہر بچے سے یہی توقع کی جانی چاہیے کہ ماں باپ اپنا کردار ادا کریں تو وہ محمد بن قاسم بن سکتا ہے. بڑا بچہ نہیں تھا، وہ بھی 17 سال کے ہی تھا، اور ایسا ہو سکتا ہے. طارق بن زیاد بن سکتا ہے، محمد بن قاسم بن سکتا ہے، یہ ٹیپو سلطان بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جری اور بہادر مائیں ان کو اچھی تعلیم دے. نیپولین بوناپارٹ یہ فرانس کا صدر تھا،
اس نے کبھی کہا تھا نا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں کوئی اچھی قوم دوں گا آپ کو. تو ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. ایک بات تو آپ بار بار عرض کر رہے ہیں کریکٹر بلڈنگ، ساتھ میں آپ چائلڈ ڈیولپمنٹ میں چونکہ اسکول سے وابستہ ہیں، تو چھوٹے بچے آج کل پب جی اور فری فائر اور بہت ساری گیمز ہیں، ٹک ٹاک، یہ ایپس میں جو لگا ہوا ہے بچہ 24 گھنٹے پب جی کھیل رہا ہے آن لائن. ان بچوں کے لیے یا ان کے پیرنٹس کے لیے کوئی ایسا متبادل یا کوئی ایسا میسج جو وہ اس کو فالو کریں، اس کو لے کر آئیں. دیکھیں ہمارا تقریباً، میں پچھلے ہفتے رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 34 ملین کرنٹ یوزرز، لائیو یوزر ٹک ٹاک پہ موجود ہے پاکستان کے. تو ہماری ساری یوتھ لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی، ان کے لیے کوئی؟ دیکھیں، ایک تو بحیثیت مسلمان سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی یہ آتی ہے. یہ جدید دور کی ٹیکنالوجی ہے اور جدید انسان کو اس کا حق ہے استعمال کرنے کا، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت والدین ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سپرویژن کر لیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ میں سے ہر ایک شخص نگران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے. اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. بچہ کیوں جاتا ہے پب جی کی طرف، مختلف غلط ایپس کی طرف؟ یہ اس لیے جاتا ہے کہ صحیح نگرانی اور سرپرستی جو ہمارے بزرگوں نے کرنی ہے یا ہم نے کرنی اپنے بچوں پر، وہ ہم نہیں کر پاتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب پیرنٹس خود سب آئیڈیل، کسی بچے کے لیے ایک ماں باپ سے زیادہ آئیڈیل اور کون ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جب ماں اور باپ ہی اپنے آپ کو آئیڈیل نہ بنا سکے تو بچہ کہاں جائے گا؟ اس دجالی میڈیا کے ہوتے ہوئے بچہ یقیناً خراب ہوگا. جہاں پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری کم تھی، اب پیرنٹس کی ذمہ داری اس سے بدرجہ اتم بڑھ گئی ہے. پہلے جو میڈیا نہیں تھا، پیرنٹس ذمہ دار تھے، اور ایک غلط میڈیا کے ہوتے ہوئے ایک غیر ذمہ دار پیرنٹس، ظاہر ہے پھر ایسے ہی بچے پیدا ہوں گے جو مختلف قسم کی غلط چیزوں میں لگ کر اپنی بھی زندگی تباہ کر دیتے ہیں اور امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بھی نہیں ادا کر پاتے. اس لیے جو عقدہ لا ینحل ہے، یعنی ایک ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا، وہ قرآن حل کر دیتا ہے. اب دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے. دنیا نے سکون کی تلاش میں مختلف نظام ہائے زندگی متعارف کروائے، لیکن قرآن اس کے مقابلے میں ایسا کڑا ہے. قرآن مرد اور زن کے حقوق اور فرائض بتاتا ہے. یہ شاید دوسرا کوئی نظام آپ کو نہ بتا سکے. قرآن محنت اور مزدور اور سرمایہ کی آپ کو تعلیم دیتا ہے. دیگر کارل مارکس اور یہ لوگوں نے بڑی محنت کی، وہ اس طرح نہیں کر سکے. اخلاقیات نہیں ہے، سماجی زندگی کی تعلیمات نہیں ہے، معاشرتی زندگی کی تعلیمات نہیں ہے، خاندانی نظام وہاں تباہ و برباد ہے. اس لیے قرآن کی طرف آنے سے کم از کم یہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں کہ مرد اور زن ایک خاندانی نظام کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، محنت اور سرمایہ کے درمیان توازن کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، فرد اور ریاست اور معاشرے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے نوجوانوں کو اس یوٹیوب کے ذریعے بھی اور ویسے بھی ہماری تمام ٹیچر حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو، طالب علموں کو کم از کم اللہ کے دین کی طرف بلائیں، قرآن سے ان کا تعلق جوڑ دیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان کو بتائیں اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دیں. پھر تو بات کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ ذمہ داریاں ادا نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ پب جی بھی کھیل سکتا ہے، مختلف غلط ایپس پہ بھی جا سکتا ہے، اور میڈیا کے ہوتے ہوئے ہمارا نوجوان جس طرح تباہی کی طرف ہے، یہ مزید بھی جا سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ
اپنے یوسی والوں کے لیے کوئی پیغام ہے سیاسی یا بصیرت کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جو پیغام میں نے پہلے دیا تھا، ظاہر ہے یوسی کے اندر جتنی ہماری نسل ہے وہ میں جو وہاں پر صبح اور شام ہوتا ہوں، اور پھر ایک استاد کے سلسلے کے ادارے بھی چلاتا ہوں، پھر تمام جتنے اسکول ہیں ان سے بھی میرا رابطہ ہے، جتنے مدارس ہیں ان سے بھی میرا رابطہ ہے، تو انسان سازی کے جتنے ادارے ہیں ان سے ہمارا واسطہ اور ناطہ اور تعلق ہے، اور ان سے ہم بالکل کلوزلی ان حوالوں سے ملتے رہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ کم از کم تحمل بردباری اپنے اندر پیدا کر لیں اور انکروچمنٹ سے دور رہیں، جہاں نالوں کے اوپر بیٹھ کر، جہاں غلط جگہ گاڑیاں پارک کر کے اس طرح راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کلیئرلی بتا دوں، صاف ستھرے طور پر بتا دوں آپ کو کہ راستوں میں بزنس کرنا، تجارت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے سرے سے۔ شریعت نے اس کو منع کیا ہے کہ آپ راستے میں تجارت نہیں کر سکتے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کو منع فرمایا، اور کبھی ایک صحابی نے باقاعدہ اس کی توجیہ پیش کی کہ پھر ہم کہاں بیٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر راستے کا حق ادا کیا کرو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو تو اسے ہٹو۔ جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران بھی یہ فرماتا ہو کہ آپ پڑاؤ وہاں ڈالیں جہاں لوگوں کی گزرگاہ میں رکاوٹ نہ ہو، راستے سے ہٹ کے آپ اپنے قافلے کا پڑاؤ رکھیں، تو پھر بتائیں مجھے کہ وہ نبی جو جنگ کے دوران بھی دشمن کے لیے راستے کی رکاوٹ برداشت نہ کرتا ہو، اور ہم راستوں میں بیٹھ کر تجارت بھی کریں، یا ہمارا نوجوان بیٹھ کے گیم بھی کھیلیں، تصویریں بھی بنائیں اور آنے جانے والوں کو بھی تاکتا رہے، تو یہ بڑی بدبختی ہے۔ میری گزارش ہے اپنے تمام محلے جتنے ہیں ان سے کہ وہ کم از کم اس چیز کو ایوائڈ کر لیں۔ بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے تعلیم و تربیت سے نوازیں، کم از کم ان کی نسلیں گلی کوچے کا سہارا، وہ سرمایہ نہ بنے۔ سب سے زیادہ قیمتی دولت انسان کی اولاد ہے نا، سب سے زیادہ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ جب اتنا قیمتی سرمایہ ایک شخص گلی میں پھینک دے تو اس کی معنی ہے کہ اس کی 10 روپے کی بھی قیمت نہیں، اس لیے کہ 10 روپے تو وہ جیب میں رکھتا ہے، لیکن وہ انمول چیز جسے اولاد کہتے ہیں وہ چیز وہ گلی میں پھینک دیتا ہے تو اسے ضائع ہی ہونا ہے نا جی۔ وہ ڈکیت بنتا ہے، کبھی چرسی بنتا ہے، کبھی وہ اسمگلر بنتا ہے، کبھی وہ نقبزن بنتا ہے، چور بن جاتا ہے، ہیروئنچی بن جاتا ہے، وہ سہانی روح ہمارے لیے ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ذمہ داری ادا کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا۔ آخری بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا چینل ہے اعجاز شیراز، ان آڈینس کے لیے کوئی پیغام دے دیں مذاکرے سے۔ اعجاز شیراز، آپ میرے شاگرد بھی ہیں اور مجھے آپ پر فخر ہے، اور جس طریقے سے آپ آگے جا رہے ہیں، بس یہ خواہش ہے کہ کوئی میڈیا غلط استعمال نہ کریں۔ میں اپنے تمام دوستوں کو اور تمام ساتھیوں کو، شاگرد جتنے ہیں ان کو، اور اپنے احباب کو، میرے متعلقین کو، سننے والوں کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اعجاز شیراز کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سنیں اس میں جو معلومات یہ بچہ آپ کو دے رہا ہے، اور میری خواہش ہے کہ یہ مزید محنت کر کے اچھی سی اچھی ویڈیوز بنا کر آپ کو دیں، تاکہ میڈیا کا جو بہتر حق ہے کہ یہ ادا ہو سکے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا، بلکہ لوگوں کو مجھ سے متعارف کرانے کے لیے آپ نے یہ چینل استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور شاد رہے،
اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال لے اور آپ کی آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ.